سی صاحب یہ بتائیں سر، ریاست آزاد کشمیر کا گلگت بلتستان کے حوالے سے کیا موقف ہے سر؟ بڑا اچھا موقف ہے، لوگوں کا ایک دوسرے سے پیار ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں، اور یہ بڑا اچھا ہے کہ ان کے درمیان جو دوریاں ہیں وہ کم ہو رہی ہیں وقت کے ساتھ۔ سر اسٹیٹ موقف کی بات کر رہا ہوں سر، محبت پیار خلوص چلتا رہتا ہے سر۔ اسٹیٹ موقف کی بتا رہا ہوں، پروفیسر خالد صاحب اس وقت اپنے گورنر سی ایم تھے، وزیر اعلیٰ جی بھی تھے، اور ادھر ہم گورنمنٹ میں تھے، سدھارتھ انوین ریاض صاحب وزیر اعظم تھے، نیٹورک سیکٹری کے طور پر جو چیزیں جی دیکھی ہیں وہ یہ تھا کہ دونوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں کشمیر روس بنے گا، انہوں نے زمینیں مختص کر دی تھی، اور آزاد کشمیر کے اندر گلگت بلتستان ہاؤس بنے گا۔ بہت اچھی نالہ جو ہے نا وہ اس کو شونڈر پاس جو ہے وہ اس کو ہم کنیکٹ کریں گے تاکہ لوگوں کے درمیان آسانیاں پیدا کنیکٹیوٹی ہو۔ جی تو یہ اسٹیٹ لیول کا یہ نہیں سر، یہ حکومتی کیا کہتے ہیں فیصلے تھے، یہ حکومتی کیا کہتے ہیں، یہ کہ ایک دوسرے کے پیار و محبت کی باتیں تھیں، مگر اسٹیٹ موقف پھر وہی سوال سر، ریاست کا موقف کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے ریاست آزاد جموں اینڈ کشمیر؟ ریاست تو لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کا موقف اور ان کے لیے بننے والی حکومت کا موقف تو آپ کو بتا دیا۔ اچھا سر، اور پھر کون سی اسٹیٹ؟ اس وقت کشمیر کے سینئر صحافی، بزرگ صحافی کہیں گے، کیونکہ حکومتوں میں بہت رہے ہیں، بہت گہری نظر ہے گلگت بلتستان اور کشمیر ایشو اور پاکستان کے حوالے سے۔ سر گلگت بلتستان کے حوالے سے ریاست کشمیر کا کیا موقف ہے سر سرکاری؟ ریاست بہت شکریہ، ریاست گلگت بلتستان کے حوالے سے آزاد کشمیر ریاست کا تو کوئی خاص اس طرح کا موقف نہیں ہے، لیکن ہم گلگت بلتستان کو ریاست جموں کشمیر کا جو تنازع ہے، مسئلہ کشمیر جس جو عام سے مشہور ہے، اس کا ایک پارٹ سمجھتے ہیں۔ ویسے آزاد کشمیر کے لوگوں میں کچھ لوگوں کے اندر یہ خیال ضرور ہے کہ 48 میں جب کراچی معاہدے کے تحت گلگت بلتستان کو 49 میں 28 اپریل 49 جی کراچی معاہدے کے تحت گلگت بلتستان کو حکومت پاکستان کے کنٹرول میں دیا گیا تھا کچھ عرصے کے لیے۔ اس معاہدے میں جو حکومت پاکستان کے علاوہ جو دوسرا فریق تھا وہ آزاد کشمیر کی حکومت کی صدر تھے۔ اس لحاظ سے آزاد کشمیر کے لوگوں کا یہ کلیم ہے کسی حد تک تو بنتا ہے کہ گلگت بلتستان مظفر آباد کا حصہ ہے، لیکن ہم اوورآل یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کا جو ایک سرکاری موقف ہے وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر کا نہیں، گلگت بلتستان سری نگر کا جو تنازع ہے، سری نگر اور پورے ریاست جموں کشمیر کا، اس کا ایک پارٹ ہے، اور جب بھی ریفرینڈم کے ذریعے یا کسی دوسرے طریقے سے ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کا حل نکلے گا تو اس میں گلگت بلتستان کے باشندے آن بورڈ ہوں گے، شامل ہوں گے، اور ان کی رائے کا احترام کیا جائے گا۔ آپ نے 28 اپریل کی بات کی، اس معاہدے کو تو گلگت بلتستان کے لوگ مانتے نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں فراڈ معاہدہ ہے، اس میں گلگت بلتستان کی نمائندگی تھی ہی نہیں، تو معاہدہ کس چیز کا؟ یہ ماننا تو خیر ظاہر ہے، اس پر اعتراضات کیے جا سکتے ہیں، جیسے ظاہر ہے ہمارے اپنے آزاد کشمیر کے لوگ بہت سارے ہیں جن کو 28 اپریل والے معاہدے پر بہت سارے اعتراضات ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یک طرفہ معاہدہ ہے اور اس پہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ ایک علاقہ جو لوگوں نے خود لڑ کر آزادی حاصل کی تھی اس کو آپ دوسرے کے کنٹرول میں دے دیں، کیونکہ اس پر مقامی لوگوں کا کنٹرول تسلیم کیا جانا چاہیے تھا، لیکن چلو وہ ایک الگ اعتراضات ہیں، لیکن یہ تاریخی تو اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے کہ آزاد کشمیر میں اس وقت ایک حکومت قائم تھی، جو کہ جی بی میں میری معلومات کے تحت اس وقت کوئی باضابطہ حکومت قائم نہیں ہوئی تھی۔ جی بی کے لوگوں نے میری معلومات کے تحت اس وقت اپنی آزادی لے کر مہاراجہ ہری سنگھ سے پاکستان کے ساتھ طلاق کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن آزاد کشمیر میں ایک عبوری سیٹ اپ بنایا گیا تھا، جی بی میں کوئی عبوری سیٹ اپ نہیں تھا۔ تو جب آزاد کشمیر میں عبوری سیٹ اپ بنایا گیا جس کو کہ سری نگر کی متبادل حکومت کو طور پر تسلیم کیا گیا تھا، تو اس لحاظ سے ریاست جموں کشمیر کی نمائندہ حکومت کے طور پر مظفر آباد کی حکومت اور اسلام آباد کی حکومت کے درمیان وہ کراچی معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کے تحت آزاد کشمیر میں جو قائم حکومت تھی جو ریاست جموں کشمیر کی نمائندہ شمار کی جا رہی تھی، اس سے عارضی بنیادوں پر جی بی کا کنٹرول، گلگت بلتستان کا کنٹرول حکومت پاکستان کو منتقل کیا گیا۔ اس وقت شہزاد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اسٹیٹ ویو کے چیف ایڈیٹر ہیں، سینئر صحافی ہیں آزاد کشمیر کے۔ سر میرا سوال ہے سر، ریاست آزاد کشمیر کا گلگت بلتستان کا موقف کیا ہے سر کے حوالے سے؟ دیکھیے، جو آپ نے آزاد کشمیر کی بات کی تو اسٹیٹ فارم میں اگر بات کریں تو جو آزاد کشمیر ہے وہاں پہ جتنی بھی حکومتیں بنی ہیں، میرا نقطہ نظر اس میں یہ ہے کہ انہوں نے گلگت بلتستان کو اس طریقے سے آن نہیں کیا ہے۔ انہوں تو یہ چاہیے تھا کہ اگر
جو آزاد کشمیر ہے وہاں سے اگر پرائم منسٹر آتا ہے تو صدر گلگت بلتستان سے ہونا چاہیے تھا، اور اس حوالے سے آج تک پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ اگر یہ پیش رفت نہیں ہوئی تو اس میں ڈیفینیٹلی جو آزاد کشمیر کی قیادت ہے اس کو ہم اس میں مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں۔ اب جب یہ والی سچویشن ہے تو اس میں ان کا سٹیٹس کیا ہو یا اس کو کس طریقے سے آن کرتے ہیں یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اچھا، یہ زبانی حد تک یہ کلیم کرتے ہیں مگر عملی طور پر نہیں؟ دیکھیے زبانی حد تک تو ہر ایک کلیم کرتا ہے۔ میرا تعلق جس طرح آپ نے انٹرو میں بتایا کہ آزاد کشمیر سے ہے، تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر کا یا کشمیر کا ایک حصہ ہے، لیکن عملی طور پہ اس طرف جو ہے نا ابھی توجہ نہیں دی گئی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا سر، گلگت بلتستان کے حوالے سے ریاست آزاد کشمیر کا کیا سرکاری موقف ہے سر؟ دیکھو، نہ صرف جو ریاست آزاد کشمیر ہے بلکہ جو آزاد کشمیر کے عوام ہیں ان کا کلیئر کٹ موقف ہے کہ گلگت بلتستان کی ریاست جموں و کشمیر کی وہی حیثیت ہے جو آزاد کشمیر کی ہے، جو جموں کی ہے، جو وادی کی ہے، جو آپ کہیں گے جو گلگت اور بلتستان دونوں کی۔ ہم جتنے بھی کشمیر کے آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، ہمارے ٹاپ لیڈرشپ سے لے کر چھوٹے کارکن تک، ایک بڑی سیاسی جماعت سے لے کر چھوٹی سیاسی جماعت تک، جو ہمارے خود مختار نظریے کے حامل وہ لوگ ہیں، جماعت اسلامی سے تمام مکاتب فکر کے لوگ ہیں جن کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، ان کا ایک ہی کلیئر کٹ موقف ہے کہ گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے، اور اس کی وہی اقوام متحدہ کی قراردادوں یا مسئلہ کشمیر کے تنازع میں اس کی وہی حیثیت ہے جو آزاد کشمیر کی ہے، جو جموں کی ہے، جو لداخ کی ہے، جو سری نگر کی ہے۔ کیونکہ پہلے دن سے گلگت کے معاملے کے اوپر آزاد کشمیر کے کسی شخص کا، جتنے مکاتب فکر کے لوگ ہیں، ان کا کوئی ابام نہیں، کلیئر کٹ پیغام ہے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی، جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں 77 سالوں میں، اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کا، دوسرے نمبر اسلام آباد کی اسٹیبلشمنٹ کا، اور تیسرے نمبر پر آتی ہے گلگت بلتستان کی لیڈرشپ۔ عوام کا کوئی قصور نہیں۔ اب ظاہر کیونکہ جب یہ یعنی ریاست جموں کشمیر میں راجہ ہری سنگھ کی جو ریاست جموں کشمیر تھی، ظاہر جب اس کا بٹوارا ہو گیا، 2 حصے پاکستان کے پاس آ گئے، ایک حصہ ہندوستان کے پاس رہ گیا، ہندوستان نے اپنے پورے حصے کو ایک اکائی میں رکھا۔ یہ پاکستان کی بدقسمتی، انہوں نے تقسیم کر کے رکھ دیا، گلگت کو الگ کر دیا، آزاد کشمیر کو الگ کر دیا۔ اس میں آزاد کشمیر لوگ برابر کے ذمہ دار ہیں، لیکن آزاد کشمیر لوگ بے اختیار ہیں۔ پہلے بھی بے اختیار تھے، 47 میں بھی بے اختیار تھے، 60 میں بھی بے اختیار تھے، 70 میں بھی بے اختیار تھے، 2000 میں بھی اختیار تھے، اور ابھی 2024 میں بھی بے اختیار ہیں۔ تو کیونکہ یہ جو فیصلے لیں، فیصلے ساز لوگ ہیں، وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، تو جو کچھ اس وقت گلگت بلتستان جو رومی ہے، گلگت بلتستان کے لوگ آئینی حقوق مانگ رہے ہیں، ہمارا آزاد کشمیر لوگوں کا مطالبہ یہ ہے جس طرح کا سیٹ اپ مظفر آباد میں، اسی طرح کا گلگت کے لوگ وہیں صدر بنائے، اس کا بھی وزیر اعظم ہو، اس کے پاس ایک اپنا الگ سا جھنڈا ہو، اس کے پاس ہی اپنی الگ پارلیمنٹ ہو، اس کے بعد ہی یعنی کانسل الگ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ایسا دیں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر گلگت بلتستان اسمبلی الگ، آزاد کشمیر اسمبلی، پھر دونوں اکائی پر قبل کے ایک ادارہ گٹھا بنا دیں، گلگت بلتستان اور کشمیر کونسل۔ ہم گٹھے ہو جائیں، کونسل میں گٹھے ہو جائیں، کم از کم آزاد کشمیر جی بھی کو اگلے سے بھی ہم پھر مقدمہ کشمیر ان کو لیں۔ تو جب ہم کشمیری گٹھے ہوں گے تو ہم اپنے حقوق کی جنگ بھی لڑیں گے۔ ہم اپنے حقوق، ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آزاد کشمیر ایکشن کمیٹی کے نام پر جو تحریک چلی ہے، چھوٹے چھوٹے بنیادی حقوق حل ہو گئے۔ ابھی آپ کا مسئلہ دیامر بادشاہ ڈیم کا، اب دیکھو دیامر بادشاہ ڈیم کے زمین گلگت بلتستان کی ہے، زمین کشمیر کی ہے، پانی کشمیریوں کا ہے، وہ نام لگا دیا بادشاہ ساتھ۔ بھائی بادشاہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو دیامر ہے نا۔ پھر یہ ہوگا ابھی آپ کے لوگ وہاں، میں نے کل اخبار میں پڑھا تھا، لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے وہاں، جو یعنی جب ڈیم کے متاثرین حقوق نہیں مل رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں ان کے حقوق کے لیے ہم سب مل کر لڑتے ہیں۔ ہم آزاد کشمیر کے لوگ آپ کا ساتھ دیتے ہیں، ہم جی بی کے لوگ ہیں، ہم جیسے کل پرسوں جو آزاد کشمیر کے انٹری پوائنٹ بند ہوئے، انہوں نے 1 گھنٹے میں مسئلہ حل کر دیا۔ میں کہتا ہوں یہ جو آپ کے دیامر بادشاہ ڈیم کے متاثرین کے لوگ ہیں، اگر ہم گٹھے ہوئے 1 دن کے اندر سارے متاثرین کے حقوق حل کی شرط یہ ہے ہم گٹھے ہو جائیں، اور اللہ کو کرنا آپ کو کچھ ملے گا، اللہ کا ہو کرنا آزاد کشمیر والوں کو ملے گا، نہ جموں کو ملے گا، نہ سری نگر ملے گا، نہ ابھی دیکھو لداخ کیا ہونا، لداخ والوں کو انڈیا نے اپنی اکائی میں رکھا، لیکن وہاں لوگ مظاہرے کر رہے ہیں۔ ابھی وہاں انڈیا اسمبلی میں جو الیکشن ہے، مودی اور ان کی تمام تر سازش کے باوجود لداخ میں آزاد امیدوار جیت گیا، جو کشمیریت کی بات کرتا تھا۔ تو یہ ہے کہ ہمیں اس عوام
से निकलना चाहिए, हमें इकट्ठा होना कश्मीरियों को। आप हम सारे इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर अपने हुकूक ले, अगर हमें ना मिले तो फिर को, लेकिन हमें अपने हुकूक के लिए हम इकट्ठे। देखो अगर हम कहते हैं पाकिस्तान के, भाई पाकिस्तान अपने लोगों के मसाइल हल नहीं कर रहा, भाई पाकिस्तान अपने लोगों को हुक्मरानी नहीं दे रहा, वहाँ बलूचिस्तान के लोग एहतजाज पे हैं, सिंध के लोग एहतजाज करते हैं, KPK अभी देखो आकर उनके साथ क्या हुआ। तो मैं कहता हूँ कि हमें कश्मीर को इकट्ठा रहना चाहिए, हमें एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उस सूरत में हम अपने हक भी लेंगे, हमें ज़बरदस्ती भी छीन के भी हक ले सकते हैं। एक शर्त है कि कश्मीर मुक्ति हो जाए।